السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے تمنمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز دوستو، یہ تازہ ترین اپڈیٹ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ حمزہ سکردو اور گلگت جانے والے جو سیاح حضرات ہیں ان کے لیے ویڈیو کلپنگ فریش نہیں ہے۔ یہ ہم نے جسے فائل فوٹیجز کہتے ہیں وہ لگائی ہیں، لیکن جو انفارمیشن ہے وہ بالکل لیٹسٹ ہے، اور لیٹسٹ 14 جون 2025 کے حوالے سے، یعنی کہ آج جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب کی ہے۔ اور اس میں ہم کلیئر کٹ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں حمزہ سکردو اور گلگت جو ٹور کے لیے گئے ہوئے ہیں یا ویسے اپنے کسی بھی کام کے سلسلے میں وہاں موجود ہیں، تو وہ لوگ لازمی دیکھیں، اور جو پلان کر رہے ہیں اگلے آنے والے ہفتے میں ان کے لیے بھی انتہائی ضروری یہ اپڈیٹ ہے۔ ہمارا چینل، جو ہمارے دوست نئے اس چینل پہ جڑے ہیں، اس ویڈیو کی وجہ سے آئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں۔ اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ہم دیتے ہیں پاکستان بھر کی تمام ٹورسٹ پلیسز کی تازہ ترین اپڈیٹ، وہاں کے راستوں کی معلومات، وہاں کے ہوٹلوں کی معلومات، وہاں کے موسم کی معلومات۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بھی حمزہ سکردو اور گلگت وغیرہ کے موسم کی صورتحال کی بھی بات ہوگی، راستوں کی بھی بات ہوگی، اور بہت زیادہ اہم اپڈیٹ ہے۔ اور وہ اہم اپڈیٹ یہی ہے کہ یہاں اس علاقے میں آنے والے لوگ جو اس موسم میں، یعنی کہ جون، آج 14 جون ہے، جون کے مہینے میں جو لوگ بھی یہاں پر آنا چاہتے ہیں، علی آباد، کریم آباد، گنیش، حمزہ، خنجراب ٹاپ، یا پھر سکردو میں سرفرنگا ڈیزرٹ دیکھنے آتے ہیں، مٹوکا واٹر فال دیکھنے آتے ہیں، کچورا لیک دیکھنے کے لیے آتے ہیں، شگر جاتے ہیں، لداخ جاتے ہیں، دیوسائی جاتے ہیں، نلتر ویلی جاتے ہیں، تو وہ سبھی سیاح حضرات اسی راستے کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ اگلے آنے والے 4 دن کے لیے بند ہوگا۔ کس تاریخ کو بند ہوگا اس کے بارے میں تو آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو بالا کوٹ سے ناران اور ناران سے بابو سر ٹاپ جانے والی سڑک ہے، اس کی مین شاہراہ کو 4 دن کے لیے بند کیا جائے گا، 15 تاریخ سے لے کے 18 جون تک۔ جی ہاں، 15 تاریخ سے لے کے 18 جون تک جو مین راستہ ہے اس کا وہ بلاک رہے گا، اور اس کے بلاک ہونے کی مین وجہ جو سی ہے وہ مہاندری کا برج ہے، جو کہ گزشتہ سیلاب میں بہہ گیا تھا، اور پھر وہاں اس کی جگہ ٹیمپریری سٹیل کا برج رکھا گیا تھا۔ اب ٹیمپریری جو سٹیل کا برج ہے وہ اس وقت جب لگایا گیا تھا تو اس میں سنگل ٹریفک کے گزرنے کی سپیس موجود تھی، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سپیس جو سی ہے وہ کم ہوتی گئی، اور اس عید پر جب ہم نے دیکھا کہ وہاں پر گھنٹوں لمبی لائنیں لگیں اور لوگ بڑے ذلیل و خوار ہوئے، تو ایسے میں پھر اب گورنمنٹ نے آ کر یہ اعلان کیا ہے کہ اس راستے کو اب اوپن کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کو سٹیل کا برج 33 فٹ چوڑا لگانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، اور جس کا آغاز جو ہے وہ 15 جون یعنی کہ کل بروز اتوار کو شام 5 بجے یہ راستہ بند کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس راستے کو بند کرنے کے بعد جو مین جو راستہ ہے، پھر اگر اس علاقے میں آتے ہیں تو پھر آپ کو اشارہ قراقرم استعمال کرنی پڑے گی۔ جی ہاں، آپ پھر اس راستے سے نہیں جا سکیں گے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی میرا یہی میسیج ہے کہ اگر آپ وہاں سے اسی راستے کے ذریعے نکلنا چاہتے ہیں تو آج بروز ہفتہ یعنی کہ 14 جون آپ یہاں سے حمزہ ہیں، سکردو ہیں، نلتر ہیں، گلگت ہیں، یا کہیں بھی کسی بھی مقام پر ہیں، اور آپ نے واپسی اسی راستے سے کرنی تھی جو کہ اگلے 2 سے 3 دنوں میں تھی، تو اپنا پلان تھوڑا سا تبدیل کریں اور آج رات کو ہی نکل آئیں۔ اور اس میں سے بھی کل کا دن بڑا اہم ہے اس راستے پر، کیونکہ ساری ٹریفک ادھر سے گزرنی ہے، تو ویسے بھی کل جو گزری ہے اس میں بھی ٹریفک کا یہی رہا ہے کہ جہاں پر لمبی لائنیں لگی رہی ہیں، تو ایسے میں جو حمزہ سکردو سے جو آنے والے لوگ ہیں ان سے میری یہی گزارش ہوگی کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے کہ آج رات کو اگر وہاں سے نکلتے ہیں، شام کو نکلتے ہیں، تو کہیں نزدیک ترین پہنچ جائیں، باؤسا ٹاپ، بٹا کنڈی، کہیں بھی ناران میں کہیں پہنچ جائیں، اور وہاں سے نکلنے کا جو بہترین وقت ہوگا وہ صبح کے وقت ہوگا، تاکہ آپ مہانڈری
والا جو علاقہ ہے وہ صبح سویرے وہاں سے کراس کر جائیں، ادروائز وہاں پر پھر پھنسنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ میں گورنمنٹ کی جو کل 5 بجے کی ڈیڈ لائن ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 5 بجے وہ بند کریں گے، لیکن 5 بجے میرا نہیں خیال کہ وہ بند کر سکیں گے، کیونکہ بہت زیادہ ٹریفک کا فلو ہوگا، وہ رات گئے تک چلتا رہے گا، اس میں پھنسنے کے امکانات بہت زیادہ موجود ہیں، لہٰذا اس ذہن میں رکھیں۔ یا پھر آپ اپنی واپسی اپنے شیڈول کے مطابق رکھیں، لیکن ناران کو اسکپ کرتے ہوئے شارع کراکرم کے ذریعے واپس چلے جائیں، یعنی کہ چلاس سے آپ پھر سیدھے بشام والے راستے سے اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر آپ اپنی واپسی کا رخ اختیار کریں، کیونکہ یہاں اس روڈ پر آپ کو سے واپسی جو سی ہے وہ ممکن نہیں ہوگی۔ 15 جون، 16 جون، 17 جون اور 18 جون کو پھر تک ہے۔ اب یہ شاید اس سے پہلے کام مکمل ہو جائے، پہلے کھل جائے گا تو پہلے ہم بتا دیں گے، لیکن یہ آفیشیل نوٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں اس علاقے کی، گورنمنٹ اتھارٹی ہے، دیامر پولیس ہے، KPK کی ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے، سبھی نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ان 4 دنوں کے لیے اس راستے کو بند کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم موسم کی بات کریں تو ان علاقوں میں شارع کراکرم میں سفر کرتے ہوئے سب سے بڑا احتیاط جو سی وہ موسم کے حوالے سے ہے۔ تو آج سے لے کے اگلے 3-4 دن میں یہاں پر بارشوں کا بھی شیڈول ہے، تو اس میں احتیاط یہ بھی کریں رات کو سفر کرنے سے اس روڈ پر، میں جس روڈ کی شارع کراکرم بتا رہا ہوں اس روڈ پہ سفر کرنے سے گریز کریں۔ لیکن جو میں بتا رہا ہوں کہ صبح سویرے آپ نے گزرنا ہے تو رات کو وہاں بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صبح 4 بجے فجر کے وقت وہاں پر کراسنگ کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا، کیونکہ آج ہی میں واپس آیا ہوں اور میں نے گزشتہ روز جو گزر چکی ہے، اب صبح ہوگی گزر چکی ہے، اب اگلا دن ہے، تو میں نے صبح 4 بجے وہاں سے گزرا تھا۔ 4، 5، 6 یہ آئیڈیل ٹائم ہے اور اس وقت رش نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر 9 سے 10 بجے کے بعد جو ہے وہ رش شروع ہو جائے گا، اور پھر اس رش سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو جو بتائی ہے ٹیکنیک وہی آپ استعمال کر پائیں گے۔ اور جو آنے والے دنوں میں جنہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم انجاز کردو جائیں گے اور ہم ایک رات بٹا کنڈی بڑوئی یا نران میں قیام کریں گے، تو وہ بھی اپنا شیڈول ترتیب دیں، ری اسکیجول کریں، اور اس میں پھر یا تو آپ ابھی شام والی سائڈ سے جائیں گے، اور یا پھر آپ اگر اسی راستے سے جانا ہے تو پھر اگر پرسوں جانا ہے اتوار کو تو کل نکل جائیں اور اس راستے سے اختیار کرتے ہوئے پھر آگے چلے جائیں۔ بات بڑی سمپل سی ہے، اور میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان دنوں میں جانا ہے تو بالکل ایک کنیکٹنگ رہیں اور ہر طرح کے حالات سے باخبر ہو کر پھر سفر کریں، کیونکہ بارشوں کا بھی شیڈول ہے، تو اگر آپ شارع کراکرم بھی استعمال کریں گے تو وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ تو ایسے میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس فراہم کرتے رہیں گے، چاہے وہ ہنزا ہو، اسکردو ہو، گلگت ہو، ناران کا گان ہو، سوات کا نام ہو، مرین تھیکیلی ہو، سبھی مقامات کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ تک پہنچتی ہیں۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنے دوست احباب، یار دوست، جتنے بھی سوشل میڈیا کے گروپس وغیرہ ہیں اس پر اس لیے ویڈیو کا لنک ضرور پیش کیجیے گا کہ شاید کسی کا بھلا ہو جائے اور کوئی انجانے میں نہ مارا جائے۔ انجانے سے مراد کہ اب آپ نے اگر جانا ہے انجاز کر دوں اور ناران والی سائڈ پہ چلے گئے ہیں تو آگے سے راستہ بند ہے، تو پھر آپ کو شدید مایوسی ہوگی، پیسے کا بھی ضیاع ہوگا۔ ایسے میں اگر آپ کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اسے درست معلومات فراہم کریں تاکہ وہ اپنا اسی حساب سے ترتیب دے۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔